بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں خط لکھا امیر مالک اشتر کو۔ مالک اشتر راستے میں شہید ہو گئے۔ محمد ابن ابی بکر کو خطوط لکھتے تھے۔ جب عمرو عاص مصر کو فتح کیا تو یہ خط ملے، امیر شام کو خط بھیجے، جار جرداق عاشق امیر المؤمنین، اس کے گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ غالباً سن 1993 یا 1996 میں یہ فوت ہو گیا۔ اس کی ایج تقریباً 88 ایئرس کا بوڑھا۔ اتنی کتابیں لکھی ہیں اس نے۔ عدالت امیر المؤمنین، انسانیت میں عدالت بانٹنے والے امام علی بن ابی طالب۔ یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی انسانی اور ہیومن رائٹس پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن کہاں ان کے ہیومن رائٹس اور کہاں علی بن ابی طالب کی بتائی ہوئی باتیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ حاکم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس میں چند چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز لما واللہ جبابت خراجھا، ایک حکومت۔ اب یہ مولا نظام بتا رہے ہیں، میں نے اس دن نماز جماعت کا اشارہ کیا، اگر تم اپنے اندر رہبریت قیادت کا نظام بنانا چاہتے ہو، مولا فرماتے ہیں چند چیزیں اس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ملک تب تک آباد نہیں ہو سکتا، مولا فرماتے جب تک ان چیزوں کی اصلاح نہ کرے۔ پہلی چیز مولا فرماتے خراجھا، لما واللہ وہ حکومت چل ہی نہیں سکتی جس حکومت کے پاس بجٹ نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ وہ گھر چل نہیں سکتا جس میں بجٹ نہ ہو۔ اس باپ کی گھر کے اندر اطاعت نہیں ہوتی جس باپ کے پاس بجٹ نہیں ہوتا۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر۔ اب اللہ کہتا ہے حکومت چاہتے ہو اپنے گھر پر تو تمہارا جو بجٹ اور اکنومیکل پاور ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب مرد کماتا نہیں، بیوی کما کے لاتی ہے تو سیدھا سیدھا وہ بیوی کی نوکری میں پھر آنا پڑے گا۔ پر میں کما اپنے اکنومی، الشیخ فی عیالہ نبی فی امتہ، فرمایا جو رزق حلال کے لیے محنت کر کے کمانے جاتا ہے اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے اندر تبلیغ کے لیے باہر نکلتا ہے۔ یہ ثواب ہے۔ مولا فرماتے ہیں مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، حکومتیں چل نہیں سکتی جب تک اس کا خراج، جب تک اس کا بجٹ تمہارے پاس نہ ہو۔ تو لوگوں سے بجٹ لینا۔ اب جو خمس کے مخالف ان کو سوچنا چاہیے، جب تک آپ کے پاس دین کا بجٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا۔ جب تک سہم امام، سہم سادات نہیں ہوگا تو معاشرے سے غریب سید ختم نہیں ہوں گے۔ معاشرے سے مختلف چیزیں، پہلے انٹیریئر سندھ میں آپ جاتے تھے، انٹیریئر پنجاب میں جاتے تھے، دیندار ترین گھرانے سادات کے ہوتے تھے۔ آج بگ سٹیز میں آ جائیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ سید بھی ہیں کہ نہیں۔ بیٹی کو دیکھو کہتے مولانا سید حجابی نہیں ہے، یہ کیسا باپ ہے، یہ خون امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے۔ آپ کو رول ماڈل ہونا چاہیے اگر آپ سید ہو۔ غیر سید گناہ کرے تو ایک سزا، سید گناہ کرے تو 2 سزا، کیونکہ خدا نے تیرا احترام امت پہ واجب کیا ہے نسبت کی وجہ سے، اور آپ خود ہی نسبت کا خیال نہ کرو پھر نام کے سید رہ جاؤ گے۔ قیامت کے دن اہل بیت کہیں گے ہماری اہل میں سے ہے ہی نہیں، جیسے حضرت نوح کو کہا تھا تمہارا بیٹا تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ جب تک اس آئیڈیالوجی پہ نہ چلو۔ آج حجاب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا پہلی چیز لما بجٹ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جہاد و عدوہا، مالک حکومت اگر چاہتے ہو تو اس حکومت میں ایک مضبوط فوج بھی ہونی چاہیے، جہادی طبقہ بھی ہونا چاہیے۔ بجٹ ہے لیکن حکومت کمزور ہے۔ آج قطر، یہ دبئی، یہ بحرین، یہ کویت، مضبوط فوجیں نہیں ہیں۔ پیسہ بہت ہے، بجٹ ہے، فوج مضبوط نہیں ہے۔ کوئی بھی آئے گا آپ کے ملک میں، صدام تھا، اس نے مطلب 2-3 دن میں وہ پورا کویت اس نے لے لیا۔ کویت کی کرنسی مومنین کہتے ہیں مولانا صدام نے جو اٹیک کیا تو ٹوائلٹ پیپر سے کم ہو گئی تھی اس کی کرنسی۔ ایک ایسا بادشاہ سے کوئی پاور نہیں ہے۔ پورے خطے کا سب سے بڑا امریکن بیس کہاں پر ہے؟ قطر میں موجود ہے، دبئی میں موجود ہے۔ 20-20, 30-30, 35-35 جہاز ہیں۔ کس کو طاقت ہے اس سے لڑے؟ کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا زور ایران پر کیا ہے؟ سینکشن کس بات پر ہیں؟ اپنا پروگرام ختم کرو، میزائل ختم کرو، حکومت کرو، پیسہ دیں گے، بجٹ دیں گے، امریکہ تجھے بجٹ دے گا، بلینز آف ڈالر تمہیں دیں گے۔ 90s میں پاکستان پہ سینکشن کیوں لگے؟ کہیں اپنے پروگرامز ختم کرو۔ اب 2 ہی طریقے ہیں، اگر پاکستان پروگرام آگے بڑھاتا ہے ختم نہیں کر رہا تو دوسرا طریقہ ہے کہ پھر ان سے یاریاں دوستیاں کرو تاکہ یہ کبھی ہمارے دشمن نہ بنے۔ اب ایک ایسا ملک جو یاری دوستی بھی نہیں کر رہا، اوپر سے پروگرام بھی ختم نہیں کر رہا، وہ تو ان کے لیے باعث خطرہ بن جاتا ہے نا، کہ یا ان کو روکو یا ان کو خریدو۔ اب وہاں روک بھی نہیں پا رہے، خرید بھی نہیں پا رہے، کیونکہ وہاں جو فکر ہے وہ حسین ابن علی کی فکر ہے، جس فکر کو کوئی خرید نہیں سکتا۔
جو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتی ہے, جو فکر اب عبداللہ الحسین پہ چلنے والی ہے. تو پہلی چیز بجٹ, دوسری چیز جہاد و عدوھا. آغا رہبر کی تقریریں جوان سنیں, فرماتے جہاد سے مراد کہ دشمن کا مقابلہ, دشمن کے خلاف جہاد کو. پہلے جہاد یہ تھا کہ مولانا ہم تو پاکستان میں, ہم تو کوئی جنگی جہاد تو نہیں کر. جہاد کا مطلب صرف تلوار اٹھانا, بندوق اٹھانا نہیں ہے. پہلے دشمن اٹیک کرتے تھے, اپنی فوجوں کو بھیج کے تمہارے دشمنوں پہ قابض, تمہارے ملک کی سرزمینوں پہ قابض ہوتے تھے. ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں کیوں انرجی کو خرچ کیا جائے. فرمایا جہاد فرہنگ, کلچرل جنگ. آج جنگ کلچر کی جنگ ہے. آج تمہارے لباس کو چوری کیا جا رہا ہے, آج تمہاری تہذیبوں کو لوٹا جا رہا ہے. یہ سافٹ وار ہے, ہارڈ وار نہیں ہے. جنگ سخت نہیں ہے, جنگ نرم ہے. میڈیا کے ذریعے سے, ٹی وی چینلز کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے تمہاری نسلوں کے ماحول کو بگاڑا جاتا ہے. اس جہاد میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں نے بھی کوئی وائس بنائی ہے میڈیا پہ کہ میں مقابلہ کروں؟ ہے کوئی جوان, ہے کوئی خاتون, یا میں بھی اسی رنگ میں رنگ گیا ویورشپ کے چکر میں, لائک لینے کے چکر میں, کہ بس کوئی ایسی بات کر دوں کہ مجھے لائک مل جائے. کمرشلزم. آج نہیں, آج آپ کے ملک کے سیلیبریٹیز کون ہیں؟ ٹک ٹاکرز. ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کے چلتے ہیں یہ لوگ, 10 گاڑیاں, 20 گاڑیاں. بھائی کون ہے جناب, کون ہے؟ کوئی عالم ہے, کوئی زاہد ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی MNA ہے, کون ہے؟ کوئی ٹک ٹاکر ہے. لڑکوں سے لڑکیوں سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, اسی میں اس کو پیسہ آتا ہے. کمرشلزم. آج معیار پیسہ بنا, اب یہ رول ماڈل بنا. لوگ جا رہے ہیں سیلفیاں لے رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں. ولا تبرجن تبرج جاہلیہ, یہ محبوب بن گیا دلوں کا. بھائی اس میں کون سی خوبی ہے کہ ٹک ٹاکر ہے؟ اچھا ٹک ٹاک پہ کوئی اللہ کے رسول کی باتیں کرتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی پینک پہ, کوئی انزائٹی پہ, کوئی لیکچر دیتا ہے, کوئی موٹیویٹر اسپیکر ہے؟ کہ نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹک ٹاک کرے, بس باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. 24 گھنٹہ اپنا بھی ٹائم ضائع, لوگوں کا ٹائم ضائع. کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی دکھاتا ہے, اپنی ماں دکھاتا ہے, اپنا گھر دکھاتا ہے, اپنی شادیاں دکھاتے ہیں. جو رزق, جس کی عزت ہے, پیسہ ان کے پاس اتنا آ گیا, اس پیسے کی توہین کرتے ہیں. قدموں میں گھوم رہا ہوتا ہے پیسہ, پیسوں کی دستیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. اور ایک بندہ ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. پھر انہی کے اندر کچھ شیعہ بھی ہوتے ہیں, کچھ سنی بھی ہوتے ہیں. ان کا نہ شیعت سے لینا دینا, نہ سنی سے لینا دینا. 4 لوگ کہتے ہیں مولانا ماتم کر رہا ہے. ارے ان کے چہروں پہ اہل بیت تماچے مارتے ہیں جنہوں نے ماتم کو مذاق بنایا ہوا ہے. ابا عبداللہ حسین کا نام لیتے ہیں, 4 سیلفیاں جو کربلا میں لینے سے کوئی کربلائی نہیں بنتا. امام حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. جب تک فکر, مطلب فکر یزید پہ چل رہے ہو, نام حسین کو لے رہے ہو. پیغام یزید کو پھیلا رہے ہو, نام حسین کو لے رہے ہو. ریاکاری, اسراف, بے حیائی, اور یعنی جس چادر پہ امام زین العابدین روتے رہے, تم نے گھر کی چادر اور 4 دیواری کو ختم کر دیا تاکہ 4 پیسے ملیں. اصلاح فکر. فرمائے پہلی چیز بجٹ, دوسری چیز جہاد و عدوھا, تیسری امام حسین کا کلام فرماتے اصلاح اہلھا. امیر المومنین اصلاح اہلھا. فرمائے مالک محمد ابن ابی بکر, بجٹ جمع کرو لوگوں سے, فوجوں کو مضبوط کرو, باؤنڈریز کو مضبوط کرو, کوئی اندر داخل نہ ہو سکے, سرایت جنگی فوجیں داخل نہ ہو سکیں. اور آج کا مسئلہ کلچر تباہ نہ ہو, ٹی وی خراب نہ ہو, اپنا ٹی وی کے اندر کوئی ایسا ڈرامہ بچوں کو نہ دکھاؤ تباہ ہو جائیں. اگر ڈرامہ دیکھ پھر کرٹیسزم سیکھو. کس ڈرامے میں کسی ایکٹر کے ہاتھ میں شراب دی جاتی ہے, نیچے لکھا جاتا ہے شراب نوشی منع ہے, اور 18 سال سے نیچے کے بچے نہ دیکھیں. بدبخت, تو دکھا کیوں رہا ہے؟ تو پروموٹ کیوں کر رہا ہے گناہ کو؟ ایک طرف گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے بچے نہ دیکھیں. کوئی خاتون عریان ہو کے روڈ پہ چلے کہ دیکھو نہیں میں چل رہی ہوں, دیکھو نہیں. آج جا کے اپنا ماحول دیکھیں, مالز میں جائیں, دیکھیں کتنی بچیوں اور عورتوں کے سروں پہ چادر ہے. خواب غفلت میں اہل سنت کے علماء بھی سو رہے ہیں, خواب غفلت میں ہمارے یہاں بعض لوگ سو رہے ہیں. فرمایا یہ جہاد ہے. جہاد صرف بندوق اٹھانا نہیں, جہاد کرو لوگوں کو مسجد کی طرف لاؤ, جہاد کرو لوگوں کو کردار کی طرف لاؤ, جہاد کرو لوگوں کو حلال کی طرف لاؤ. معاشرے میں اگر کاروبار نہیں, 4 لوگوں کو کاروبار دو. 2 لوگ 1 لاکھ کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, تو تمان مند ہے, تیرے پاس پیسے ہیں, 1 لاکھ دے کے ان کے جھگڑے کو ختم کروا. مومن کی آپس میں محبت کرا. چوتھی چیز فرماتے ہیں امارت بلادہا, اصلاح اہلھا, اس کے اہل میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرو. آخری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں امارت بلادہا, پاکستان کیوں پیچھے؟ فرمایا بجٹ, آرمی, لوگوں کی اصلاح. تیسری چیز فرمایا لوگوں کے گھر بنانا.
بجٹ دیا ہے، روڈ بنا، پلیں بنا، روڈ بنا، ہاسپٹلز بنا، اسکولز بنا، عمارت اہلہا، لوگوں کے لیے ساز و سامان بنا تاکہ لوگوں کی مشکلات کیا ہو جائیں، آسان ہو جائیں۔ یہ کب بتایا امیر المومنین نے؟ اس زمانے میں بستر پر لیٹے ہیں، زہر کی وجہ سے چہرہ زرد ہو چکا ہے، وصیت کرتے ہیں اے حسن یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، حسن ظالم سے مقابلے کی ہمت دلانا اس قوم کو۔ امام مظلوم ہو گیا جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حسین کربلا میں تک و تنہا شہید کر دیے گئے جب لوگوں کے اندر اصلاح نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔